اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین آمین یا رب العالمین۔ قرآنی دعاؤں کے سلسلے میں قرآن مجید سے ایک اور دعا آپ کے سامنے میں آج کے لیکچر میں گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 147 میں یہ دعا موجود ہے۔ اس دعا کو ہم دو حروف عطفہ کی وجہ سے تین حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، دوسرا ہوگا وثبت اقدامنا، تیسرا ہوگا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اسماء، افعال، حروف، ان کے کلرز آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اسم کو ہم نے بلو کلر دیا ہے، چاہے وہ اسم اشارہ ہو، اسم موصول ہو یا اسم ظاہر ہو۔ ہاں، جو اسم ضمیر ہے اس میں چونکہ ضمیر کی 5 صورتیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، یعنی ضمیر کی 5 اقسام ہیں، تو ہر قسم کو الگ الگ کلر دیا ہوا ہے۔ فعل کو گرین کلر میں ظاہر کیا گیا ہے اور حرف کو سرخ کلر میں، اس لیے میں اسماء، افعال اور حروف کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ کلرز آپ کو خود ہی بتا دیں گے کہ کون سا لفظ اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ جہاں تک ضمائر کا تعلق ہے تو جو ضمائر مرفوع منفصل ہیں وہ براؤن کلر میں ہیں، ضمائر مرفوع متصل جو فعل کی گردان میں آتی ہیں، ضمیریں ماضی ہو یا مضارع ہو، وہ سیان کلر میں ہیں۔ ضمائر منصوب منفصل جو ایہ کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں وہ پنک کلر میں ہیں۔ ضمائر منصوب متصل جو انا اور اس کی فیملی کے ساتھ اور مفعول بہ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں وہ پرپل کلر میں ہے، اور ضمائر مجرور متصل جو اسم کے ساتھ بطور مضاف الیہ استعمال ہوتی ہیں اور حروف جارہ کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں وہ اورنج کلر میں ہیں۔ تو کلرز کے ذریعے آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی انالیسس کی طرف۔ ربنا از ایکول ٹو یا ربنا، اور یا از ایکول ٹو ادعو فعل با فاعل، اور ربنا مضاف الیہ ہو کر مفعول۔ ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر ندا، جبکہ جواب ندا ہے اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا۔ اغفر فعل امر، فعل با فاعل، لنا جار مجرور متعلق اغفر فعل کے، ذنوبنا مضاف الیہ مفعول بھی اغفر فعل کے لیے، اور اغفر فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ، اور یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ جو خبر نہ دے اس جملے کو ہم انشائیہ کہتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے انشائیہ جسے میں کہہ رہا ہوں یہ جواب ندا بن جائے گا۔ واو عاطفہ اسرافنا مضاف الیہ ہو کر عطف ہو جائے گا ذنوبنا پر، گویا ذنوبنا معطوف علیہ، واو عاطفہ اسرافنا معطوف، اور پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول بن جائے گا اغفر فعل کے لیے۔ فی حرف جر جس کے بعد امرنا مضاف الیہ مجرور، اور یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا اسراف کے، اور اسراف جو ہے یہ مصدر ہے، تو جار مجرور جن 9 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں ان میں ایک مصدر بھی ہوتا ہے۔ پہلا حصہ انالائز ہو گیا الحمدللہ۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے وثبت اقدامنا۔ واو عاطفہ، ثبت فعل امر، تا با تا حروف مادہ، باب تفعیل، ثبت یثبت تثبیتا، فعل با فاعل اقدامنا مضاف الیہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ، اور اس جملہ فعلیہ یہ بھی انشائیہ ہے، اس کا عطف ہو جائے گا اغفر والے جملے پر۔ اس کے بعد پھر تیسرا حصہ ہے وانصرنا علی القوم الکافرین۔ واو عاطفہ، انصر فعل امر، فعل با فاعل، نا مفعول بھی، علی حرف جر جس کا مجرور القوم ہے، اور القوم موصوف ہے جس کی صفت الکافرین ہے، گویا موصوف صفت مجرور ہوئے علی حرف جر کے لیے، اور علی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا انصر فعل کے لیے، اور انصر فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول، اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بھی جملہ انشائیہ ہو گیا، اور عطف ہو جائے گا یہ ثبت والے فعل پر۔ تو الحمدللہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، لہٰذا اب میں تفصیل کے ساتھ ترکیب نہیں کیا کروں گا۔ میں نے جب آپ کو بتا دیا ہے کہ کون سی ضمیر جو ہے وہ کس کلر میں آتی ہے اور کون سی ضمیر کس جگہ استعمال ہوتی ہے، تو اب آپ کو کلرز اور جگہ کے اعتبار سے ضمیر کو خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ زیادہ زیادہ ہم یہ کر لیا کریں گے کہ محمود صافی صاحب کی ورکنگ دیکھ لیا کریں گے، اور عبدالسلام صاحب کا ترجمہ بھی چیک کر لیا کریں گے۔ تو محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو اس آیت کی، جو کہ آیت نمبر 147 ہے سورہ آل عمران کی۔ محمود صافی صاحب بیان فرما رہے ہیں رب منادہ مضاف منصوب و نا ضمیر مضاف الیہ، اور آگے سارا آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح انالائز ہوا ہے جس طرح ہم نے کوشش کی الحمدللہ۔ اب ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جی اس دعا کا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا ذنوبنا، ہمیں ہمارے گناہ بخش دے،
و اسرافنا فی امرنا، اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی، یعنی اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی بخش دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم ثابت رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما۔ الحمدللہ ایک اور دعا ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے، آپ چیزیں پچھلی یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جلدی جلدی ہم دعاؤں کو انالائز کر لیں گے۔ اگلے لیکچر میں اگلی دعا کے ساتھ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔